الارم کی تیز آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر الارم بند کیا اور دوبارہ چادر منہ پر رکھ کر سونے کی کوشش کی، مگر نیند ایک دفعہ کھل جائے تو دوبارہ بہت مشکل سے آتی ہے۔ میں کچھ دیر بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، پھر میں نے چادر ہٹائی اور آنکھیں مسلتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور پھر آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بستر پر میرے برابر جہاں رات کو میری پیاری بیوی لیلا سوئی تھی، اب وہاں ایک بھیانک ڈھانچہ لیٹا ہوا تھا۔ خوف سے میں لرزنے لگا، پھر میں نے ہمت کی اور ڈرتے ڈرتے ڈھانچے کو ہاتھ لگایا تو پھر میرے منہ سے ایک اطمینان بھری ٹھنڈی سانس نکل گئی، کیونکہ وہ ڈھانچہ مصنوعی تھا اور کسی اچھے پلاسٹک سے بنا ہوا تھا، لہٰذا پہلی نظر میں مجھے وہ اصلی لگا تھا۔ میں نے لات مار کر اس ڈھانچے کو بستر سے نیچے فرش پر پھینک دیا اور اپنی بیوی لیلا کو آوازیں دینے لگا۔ لیلا، یہ سب کیا ہے؟ لیلا ہاتھ میں چائے کا کپ لیے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے اس سے کہا، ایکسپریشن۔ لیلا نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا اور چائے کا کپ میز پر رکھ کر فرش پر پڑے ڈھانچے کو اٹھایا اور بڑے پیار سے اس پر سے فرضی دھول جھاڑتے ہوئے اسے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ یار، یہ سب کیا ہے؟ تم نے اچھے خاصے بیڈ روم کو ہارر ہاؤس بنا دیا، میں نے کمرے میں لگی خوفناک تصویروں اور پورٹریٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھی تو لگ رہی ہیں تصویریں، لیلا نے چائے کا کپ اٹھایا اور ایک سیپ لیتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے رات کو خواب میں بھی یہی چڑیلیں، میں بستر سے نیچے اترتے ہوئے بولا۔ جب تم ایک ہارر رائٹر سے شادی کرو گے تو تمہیں ایسا ماحول برداشت کرنا پڑے گا، اور یہ باتیں تمہیں شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھیں۔ لیلا کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آ رہا تھا، وہ بڑے آرام سے چائے کی چسکیاں لے رہی تھی۔ میں مصر کے محکمہ پولیس میں انسپکٹر آف پولیس ہوں، اور میری پیاری راجداری بیوی، جس سے میری شادی بڑی جدوجہد کے بعد ہوئی، وہ ایک مشہور ہارر رائٹر ہے، جس کی تحریریں ملک کے مشہور میگزین نہایت اہتمام کے ساتھ شائع کرتے ہیں، اور قارئین نہایت ذوق و شوق سے لیلا کی کہانیاں پڑھتے ہیں اور اس کی کہانیوں کا انتظار کرتے ہیں۔ میں لیلا کی باتوں سے زچ ہو کر واش روم میں گھس گیا اور نہا دھو کر فریش ہو کر باتھ روم سے نکلا تو میرا پیر کسی لجلجی چیز پر پڑا، تو میں نے گھبرا کر اپنا پیر اٹھایا تو اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور دھڑام سے کمرے کے پکے فرش پر گر پڑا۔ میرے اس طرح گرنے پر لیلا بے ساختہ ہنس پڑی۔ ہمارے ملک کا تو قانون ہی زمین بوس ہو گیا، لیلا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آگے بڑھ کر وہ چیز اٹھائی جس پر پیر پڑنے سے میں فرش پر گر پڑا تھا۔ وہ ایک بڑے سائز کی مکڑی تھی جو فرش پر پڑی تھی۔ لیلا، یہ کیا مصیبت ہے؟ تم نے گھر کو کیا بنا دیا ہے؟ میں لیلا کی مدد سے فرش سے اٹھتا ہوا بولا۔ اسے ماحول بنانا کہتے ہیں، اور اس ماحول کی وجہ سے مجھے لکھنے میں مدد ملتی ہے، لیلا نے مجھے فرش سے اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ یار، ہارر کی بجائے کچھ اور لکھو، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اور کیا؟ کوئی رومانی ناول وغیرہ؟ ارے رومان لکھنا کوئی مشکل تھوڑی ہے، بس ذرا ماحول بناؤ تو۔ جلدی سے ناشتے کے لیے نیچے آ جاؤ۔ لیلا اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گئی اور میں بھی اپنی وردی پہننے لگا۔ وردی پہن کر میں ناشتے کی میز پر پہنچا۔ ناشتہ میز پر لگ چکا تھا اور لیلا میز کے گرد بچھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرے کرسی پر بیٹھتے ہی لیلا نے چائے کا کپ میرے سامنے رکھا اور ساتھ ہی ٹوسٹ پر مکھن لگا کر چائے کے ساتھ مجھے دیا اور خود چائے پینے لگی۔ تم ناشتہ نہیں کرو گے؟ میں نے ٹوسٹ کھاتے ہوئے لیلا سے پوچھا۔ ابھی موڈ نہیں ہو رہا، مجھے یہ ناول ختم کرنا ہے، لیلا چائے پیتے ہوئے بولی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک ہارر ناول تھا جسے وہ پڑھ رہی تھی۔ ہارر ناول؟ تم یہ کیا بکواس پڑھتی رہتی ہو؟ میں نے اس کے ہاتھ سے ناول لیتے ہوئے کہا۔ میں ہارر کہانیاں لکھتی ہوں تو ہارر ناول ہی پڑھوں گی نا، لیلا میرے ہاتھ سے اپنا ناول لیتے ہوئے بولی۔ یہ ہارر رائٹر اپنے قارئین کو جھوٹی باتوں سے کیوں بہلاتے ہیں؟ میں نے ناشتہ ختم کر کے چائے پیتے ہوئے لیلا کو چھیڑا۔ جھوٹی باتیں؟ کیا مطلب جھوٹی باتیں؟ لیلا نے ناول بند کر کے میز پر رکھتے ہوئے تیوریاں چڑھا کر میری جانب دیکھا۔ یہ جن بھوتا سیب چڑیل وغیرہ یہ سب جھوٹ ہے یا نہیں؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ اکثر میرے اور لیلا کے درمیان اس طرح کی بحثیں ہوتی رہتی تھیں۔ دراصل مجھے اپنی پیاری بیوی لیلا کو چھیڑنے میں مزہ آتا تھا۔ یہ جن بھوت کو جھوٹ کیسے ہوتا ہے ذرا بتاؤ گے؟ لیلا بولی۔ تم نے کبھی کوئی بھوت دیکھا ہے؟ لیلا کے سوال کے جواب میں میں نے پوچھا۔ ہاں دیکھا ہے، لیلا نے اطمینان کے ساتھ میرے سوال کا جواب دیا۔ کیا تم نے سچ مچ کا بھوت دیکھا ہے؟ میں نے بیج گینی کی کیفیت میں لیلا سے پوچھا۔ ہاں۔ کہاں؟ کب؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہیں اسی گھر میں، بلکہ وہ بھوت تو ہمارے ساتھ اس گھر میں رہتا ہے۔ لیلا کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آ رہا تھا۔ کون سا بھوت؟ کس کا بھوت دیکھا ہے تم نے جو ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہتا ہے؟ میں سچ مچ پریشان ہو گیا۔ انکل فروزی کا، جو اس گھر میں پہلے مالک تھے اور ان کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ انہیں اپنے گھر سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے وہ مرنے کے بعد بھی اسی گھر کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہو رہے، لیلا نے تفصیل بتائی۔ لیکن وہ تو مجھے کبھی نظر نہیں آئے۔ میرا لہجہ بے یقینی کی کیفیت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اکثر تمہارے جانے کے بعد آتے رہتے ہیں،
لیلا نے جواب دیا۔ پھر اچانک وہ میرے پیچھے دیکھتے ہوئے بولی، لو آج انکل فروزی تمہارے سامنے ہی آ گئے۔ اتنا کہہ کر لیلا نے میرے پیچھے کی جانب دیکھا اور کہا، آئیے آئیے انکل، ہمارے ساتھ بیٹھ کر چائے پیجیے، ناشتہ کیجیے۔ لیلا کے یہ سب کہنے پر میں نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اپنے پیچھے دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے برابر والی کرسی کھسکی تو میں اچھل پڑا۔ یہ کرسی کس نے کھسکائی؟ میری پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ پھر میں نے میز کے نیچے جھانکا تو دیکھا کہ لیلا نے اپنا پیر آگے بڑھا کر کرسی کو کھسکایا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھنے لگا۔ لیلا میری کیفیت دیکھ کر بے ساختہ ہنس پڑی۔ تو تم، میں اتنا کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور لیلا کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم باز نہیں آؤ گی، جائیے دفتر کے لیے دیر ہو جائے گی، پھر آپ کا وہ کھڑوس باس روزانہ کی طرح آپ پر چیخے گا، لیلا نے میرے بیجز ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ رومانی ناول لکھا کرو، کچھ رومانٹک ہو جاؤ گی۔ میں نے ناشتے کی ٹیبل سے اپنی کیپ اٹھاتے ہوئے کہا تو لیلا ہنس پڑی۔ میں اپنے دفتر جانے کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ میں نے اپنی سرکاری جیپ پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے روکی تو ایک کانسٹیبل جلدی سے میری جیپ کے قریب آیا اور مجھے سلوٹ مار کر سلام کیا۔ میں نے جیپ کا دروازہ کھولا اور جیپ سے نیچے اترتے ہوئے کانسٹیبل کے سلام کا جواب دیا اور ہیڈ کوارٹر کے مرکزی دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ پولیس کانسٹیبل جیپ کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور جیپ کو ہیڈ کوارٹر کی پارکنگ ایریا کی جانب لے کر چل دیا۔ میں نے ایک نظر جیپ پر ڈالی اور پھر دروازے سے گزر کر ہیڈ کوارٹر کے اندر داخل ہو گیا۔ ہیلو کیس، کیسے ہو؟ ہیڈ کوارٹر کی راہداری میں مجھے ڈاکٹر سلمان ملے، جنہوں نے مجھ سے پرتپاک طریقے سے مصافحہ کیا اور میرا حال چال پوچھا۔ ڈاکٹر سلمان پولیس کے اسپتال کے ایم ڈی ہیں اور اکثر ہیڈ کوارٹر آتے رہتے ہیں۔ فائن، آپ سنائیے، ایم ڈی بننے کے بعد کیسی گزر رہی ہے؟ میں نے ڈاکٹر سلمان سے پوچھا کیونکہ وہ حالیہ دنوں میں ہی پروموشن پا کر ایم ڈی بنے تھے۔ بہت مشکل جاب ہے انتظامی معاملات دیکھنا، ڈاکٹر سلمان میرے ساتھ لفٹ کی جانب چلتے ہوئے بولے۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ میں نے لفٹ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے پھر پوچھا۔ کچھ بجٹ وغیرہ کے سلسلے میں میٹنگ ہے، اس لیے آیا تھا، ڈاکٹر سلمان بولے۔ اتنے میں لفٹ کا دروازہ کھلا تو میں اور ڈاکٹر سلمان لفٹ میں داخل ہو گئے۔ میں نے 7 فلور کا بٹن دبا۔ آپ تو شاید بجٹ ڈپارٹمنٹ جائیں گے، میں نے پوچھا تو ڈاکٹر سلمان نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر سلمان کا خاموش جواب پا کر میں نے 5 فلور کا بٹن پریس کر دیا کیونکہ بجٹ ڈپارٹمنٹ 5 فلور پر ہے۔ 5 فلور پر ڈاکٹر سلمان مجھے بائے کہتے ہوئے لفٹ سے اتر گئے۔ پھر میں بھی 7 فلور پر اپنے دفتر کے سامنے لفٹ سے نکلا اور گنگناتے ہوئے اپنے دفتر میں داخل ہوا۔ ہیلو سعدی صاحب، آج پھر آپ کو دیر ہو گئی۔ دفتر میں داخل ہوتے ہی مجھے گنایا دکھائی دی جو فائل ہاتھ میں لیے باس کے دفتر سے باہر نکل رہی تھی۔ روز ہی دیر ہو جاتی ہے، اب تو دفتر کے لوگوں کو اس بات کا عادی ہو جانا چاہیے، میں نے بھی ڈھیٹ پنے سے جواب دیا۔ چیف 2 دفعہ آپ کو پوچھ چکے ہیں اور آپ کے دفتر میں بھی ایک صاحب بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، گنایا بولی۔ پہلے چیف سے مل لیتا ہوں، پھر دفتر میں آئے صاحب کو بھی دیکھ لیں گے، میں نے گنایا کو جواب دیا اور اپنی ٹوپی سر پر ٹھیک طرح سے جماتے ہوئے چیف کے کمرے کی جانب تیز قدموں سے چل دیا۔ میں آئی کم ان سر؟ میں نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اپنے باس چیف انسپیکٹر آف پولیس سے پوچھا۔ آؤ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، چیف نے اپنے سامنے رکھی فائل بند کرتے ہوئے کہا تو میں کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ چیف نے اشارے سے مجھے بیٹھنے کا کہا تو میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی میز کے سامنے رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے اپنے سر سے ٹوپی اتاری اور اپنے سامنے رکھ دی۔ سید محمد کیسل سعدی۔ چیف نے میرے پورے نام سے مجھے مخاطب کیا تو میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ عموماً چیف اور دفتر کے دیگر افراد مجھے سعدی کے نام سے پکارتے ہیں مگر اس وقت چیف نے مجھے میرے پورے نام سے پکارا تو میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ یقیناً کوئی مشکل کیس آیا ہوگا اور اب چیف وہ کیس میرے سپرد کرے گا۔ میں پورے دھیان سے باس کی بات سننے لگا۔ تمہارے کمرے میں میرا بہت اچھا دوست بیٹھا، میرے بچپن کا دوست ہے، ابھی حال ہی میں یہاں منتقل ہوا ہے، اس کا مسئلہ سن لو، چیف نے تمہید باندھی۔ جی بہتر، میں نے جواب دیا اور اپنی ٹوپی اٹھائی اور کھڑا ہو گیا مگر چیف نے اشارے سے مجھے پھر بیٹھنے کا کہا۔ سلمان سے مل لینا مگر پہلے یہ بتاؤ فیڈرل سیکرٹری کے پی اے مسٹر رجائن کی موت کی تحقیق کہاں تک پہنچی؟ چیف نے کچھ دن پہلے مجھے دیے گئے کیس کے بارے میں پوچھا۔ مسٹر رجائن فیڈرل سیکرٹری احمد صادق کے پرسنل پی اے تھے
اور 1 ہفتہ قبل اپنے گھر میں مردہ پائے گئے تھے۔ سر میں نے پوری تحقیق کی ہے مگر ان کے قتل کا کوئی سراغ نہیں ملا، ان کی موت طبی معلوم ہوتی ہے۔ میں نے جواب دیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں کیا لکھا تھا؟ چیف نے پھر پوچھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کافی حیرت انگیز ہے۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق مسٹر رضائن کی موت سانس گھٹنے سے ہوئی۔ میں جواب دے کر 1 منٹ کے لیے رکا۔ کسی نے ان کے منہ ناک پر تکیہ وغیرہ رکھ کر ان کی سانس گھونٹ دی ہو؟ چیف نے خدشہ ظاہر کیا۔ ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا، ان کے پھیپھڑے بھی صحیح حالت میں تھے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مسٹر رضائن سانس لینا ہی بھول گئے تھے۔ میں نے جواب دیا۔ سانس لینا بھول گئے تھے کیا مطلب؟ جی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہی لکھا ہے کہ ان کے تمام اعضاء نارمل کام کر رہے تھے مگر اچانک آکسیجن کی سپلائی منقطع ہو گئی جس کی وجہ سے مسٹر رضائن کا رشتہ زندگی سے کٹ گیا۔ میں نے تفصیل سے جواب دیا۔ حیرت انگیز۔ جی سر یہی وجہ کہ مسٹر رضائن کا کیس آگے نہیں بڑھ پایا۔ میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے تم سلمان سے مل لو اور ان کا مسئلہ حل کر دو۔ چیف نے کہا تو میں انہیں سلام کرتا ہوا ان کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ پھر میرے قدم میرے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کی عمر 55-60 کی لگ بھگ ہوگی میری میز کے سامنے بچھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھا اونگ رہا۔ میرے قدموں کی چاپ سن کر وہ شخص جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ گڈ مارننگ۔ میں نے شخص کو سلام کرنے میں پہل کی تو اس شخص نے آگے بڑھ کر اتفاق سے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ آپ مسٹر سلیان ہیں؟ میں اپنی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ جی مجھے سلیان کارا کہتے ہیں، اس شخص نے جواب دیا۔ بیٹھیے۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تو میں نے سلیان کو بھی کرسی پر بیٹھنے کی پیشکش کی۔ شکریہ۔ سلیان شکریہ کہتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی آپ کے ساتھ کیا مسئلہ درپیش ہے؟ کچھ دیر کے انتظار کے بعد میں نے میز کی دراز سے چھوٹی نوٹ بک نکالی اور پھر سلیمان کو مخاطب کیا۔ نوٹ بک میں نے اس لیے نکالی تھی کہ سلیان اپنا جو بھی مسئلہ بیان کریں میں اسے نوٹ کر سکوں۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ سلیان کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اس کے ماتھے پر پریشانی کی شکنیں پڑ گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے ہیں۔ ممکن ہے آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے مگر یہ سچ ہے۔ کچھ دیر ہچکچاہٹ کے بعد سلیان نے کہا۔ مجھے آپ کی بات پر پورا یقین ہے کہ آپ جو کچھ کہیں گے وہ سچ ہوگا۔ میں نے سلیان کو حوصلہ دیا۔ دراصل مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے گھر میں میرے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے۔ بالآخر سلیان نے اپنی پریشانی بتائی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ آپ کیا اپنے گھر میں اکیلے رہتے ہیں جو اب کوئی اور آپ کے ساتھ رہنے آ گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں اس شہر میں اپنی بیوی کے مرنے کے بعد تقریباً 1 سال پہلے منتقل ہوا۔ کچھ دن اپنے ایک رشتہ دار کے گھر ٹھہرا، پھر میں نے موجودہ مکان خریدا۔ جب سے میں وہاں تنہا رہ رہا ہوں مگر پچھلے 1 ہفتے سے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرے علاوہ بھی میرے مکان میں کوئی اور بھی رہتا ہے۔ سلیان نے پوری تفصیل بتائی۔ پہلے آپ کہاں رہتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ پہلے میں اباتوت شہر میں رہتا تھا۔ 1-1.5 سال پہلے میری بیوی کا انتقال ہوا تو میرے لیے اباتوت میں رہنا مشکل ہو گیا، اس لیے میں نے اپنے رشتہ داروں کے مشورے پر اباتوت کا مکان بیچا اور اپنی جاب سے ریٹائرمنٹ لے کر اس شہر میں آ گیا۔ سلیان بولا۔ جی میں نے تقریباً 8 مہینے پہلے ربائن اسٹریٹ پر موجودہ مکان خریدا۔ مکان تھوڑا پرانا ہے اور آبادی سے تھوڑا ہٹ کر ہے مگر میرے لیے بہت اچھا ہے اور مجھے سکون کی بھی ضرورت تھی، لہٰذا میں نے مکان خریدا اور وہاں سکون سے رہنے لگا۔ 8 مہینے تک مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا مگر پچھلے 1 ہفتے سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی اور زیرو بھی اس مکان میں رہ رہی ہیں جو مجھے نظر نہیں آ رہی۔ سلیان پھر بولا۔ وہ اتنا تیز بول رہا تھا کہ اس کی سانس پھول گئی۔ میں نے میز پر رکھے ہوئے گلاس میں پانی نکالا اور سلیان کو دیا جو اس نے ایک ہی سانس میں پی لیا۔ آپ کو کیسے محسوس ہوا کہ کوئی اور ہستی بھی آپ کے مکان میں رہ رہی ہے؟ میں نے سلیان کی سانس بحال ہونے کے بعد پوچھا۔ میں اس شخص کی سانس لینے کی آواز سنتا ہوں۔ سلیان نے میرے سوال کا جواب دیا۔ اوہ، میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کے مکان میں شاید کسی پرندے یا جانور نے بھی مسکن بنا لیا ہے جس کی سانس لینے کی آواز آپ کے سماعت سے ٹکراتی ہے اور آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی انویزیبل ہستی جو کسی کو نظر نہیں آ رہی وہ آپ کے مکان میں آپ کے ساتھ رہ رہی ہے۔ میں نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، سلیان نے کہا۔ میں نے اس 1 ہفتے میں اپنا پورا گھر صاف کیا، کہیں کوئی پرندہ یا جانور نہیں ہے۔ سلیان بولا۔ کہیں ایسا تو نہیں آپ کی پانی کی لائنیں کہیں سے لیک ہوں اور سانس لینے کی جو آوازیں آپ سن رہے ہیں وہ دراصل پانی کے پائپ سے نکلنے والی ہوا کی آواز ہو؟ میں نے پھر خدشہ ظاہر کیا۔
جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سلیان نے جواب دیا۔ حیرت انگیز بات ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ میری نظر میں تو مسٹر سلیان کا دماغ شاید تنہائی کی وجہ سے اپسیٹ تھا اور انہیں اپنے گھر میں کسی کے ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اکثر تنہا رہنے والے انسان اس طرح کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی تنہائی مٹانے کے لیے اپنے ذہن میں ایک دوست تراش لیتے ہیں اور بعض اوقات اسی دوست سے ڈرنے لگتے ہیں۔ مسٹر سلیان کے متعلق بھی میرا یہی خیال تھا۔ اسی وقت میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور چیف کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ میں چیف کو دیکھ کر جلدی سے اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور انہیں سلوٹ کیا۔ کیس، کیا خیال ہے تمہارا سلیان کے کیس کے بارے میں؟ چیف نے میری میز کے پاس رکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرا تو خیال ہے کہ مسٹر سلیان کو وہم ہو گیا ہے۔ میں نے محتاط الفاظ میں خدشہ ظاہر کیا۔ مجھے کوئی وہم نہیں ہوا ہے۔ میں صاف محسوس کر سکتا ہوں کہ میرے مکان میں کوئی اور بھی میرے ساتھ رہ رہا ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ سلیان نے میرے الفاظ پر احتجاج کرتے ہوئے چیف کو مخاطب کیا۔ اوکے۔ چیف سلیان کی بات سن کر بولے، پھر میری جانب متوجہ ہوئے۔ کیس، تم سلیان کے ساتھ اس کے گھر جا کر تحقیق کر لو۔ ٹھیک ہے سر، میں نے جواب دیا۔ چیف سلیان کی جانب متوجہ ہوئے اور اس سے کہنے لگے، ٹھیک ہے سلیان، یہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر جا کر تحقیقات کر لے گا۔ تھینکس، سلیان نے چیف کا شکریہ ادا کیا تو چیف میری جانب دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ چیف کے جانے کے بعد میں نے گھنٹی بجا کر اپنے چپڑاسی کو بلایا۔ میری گھنٹی بجانے پر میرا چپڑاسی کمرے میں آیا۔ اشرف آ گیا ہے؟ میں نے چپڑاسی سے اپنے اسسٹنٹ کے متعلق پوچھا۔ جی وہ تو کافی دیر پہلے ہی آ چکے ہیں، چپڑاسی نے جواب دیا۔ بھیجو اسے، میں نے چپڑاسی سے کہا تو وہ الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں میرا اسسٹنٹ اشرف طبائی کمرے میں داخل ہوا اور مجھے سلام کیا۔ اشرف، یہ مسٹر سلیان ہیں، ہمیں تفتیش کے لیے ان کے گھر جانا ہے۔ میں نے اشرف کا تعارف سلیان سے کرایا تو دونوں نے اتفاق سے ہاتھ ملایا۔ آپ سامی نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ اشرف نے سلیان سے مصافحہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی میں قدیم مصری نسل سامی سے تعلق رکھتا ہوں، سلیان نے جواب دیا۔ میرا تعلق بھی سامی نسل سے ہے، اشرف بولا تو سلیان نے اشرف کو گلے لگا لیا۔ آپ دونوں نے تعلق پیدا کر لیا، میں یہاں اکیلا رہ گیا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ سر آپ سید زادے ہیں، عربی نسل ہے، ہم تو قدیم مصری نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اشرف ہنستے ہوئے بولا۔ نسل کچھ نہیں ہوتی، اصل چیز آدمی کے اعمال ہوتے ہیں۔ جلدی سے جیپ نکالو، ہمیں سلیان صاحب کے گھر چلنا ہے، میں نے اشرف سے کہا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے سر؟ اشرف نے پوچھا تو میں نے مختصراً سلیان کا مسئلہ اشرف کو بیان کیا۔ وہ بھی مسئلہ سن کر حیرت سے سر ہلانے لگا، پھر پارکنگ سے جیپ لینے کے لیے کمرے سے نکل گیا۔ اشرف کے نکلنے کے بعد میں نے بھی چند ضروری چیزیں سمیٹی اور سلیان کے ساتھ اپنے دفتر سے باہر نکلا۔ باہر روڈ پر آتے ہی اشرف نظر آیا جو جیپ لیے سڑک کنارے کھڑا ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ میں اور سلیان جیپ پہ بیٹھ گئے اور اشرف نے جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ سر جانا کہاں ہے؟ جیپ چلاتے ہوئے اشرف نے پوچھا۔ ربان روڈ، میری بجائے سلیان نے جواب دیا۔ ربان روڈ وہ تو تقریباً قاہرہ شہر کے مضافات میں ہے، اشرف بولا۔ ہاں وہی ربان روڈ، میں نے جواب دیا تو اشرف نے سر ہلاتے ہوئے جیپ کی رفتار تیز کر دی۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد جیپ ربان روڈ پہنچ گئی۔ سلیان سے پوچھ کر اشرف جیپ کو سلیان کے گھر کے سامنے تک لے گیا۔ سلیان کا مکان آبادی سے تھوڑا ہٹ کر تھا اور باہر ہی سے محسوس ہوتا تھا کہ مکان کافی قدیم ہے۔ اشرف کے جیپ روکنے کے بعد میں جیپ سے نیچے اترا۔ میرے اترنے سے پہلے ہی سلیان جیپ سے نیچے اتر چکا تھا۔ اشرف بھی جیپ بند کر کے ہمارے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ میں سلیان کے مکان کو بغور دیکھ رہا تھا۔ قدیم طرز تعمیر کا ایک شاہکار مکان تھا جس کی دیکھ بھال زیادہ اچھے طریقے سے نہ ہونے کی وجہ سے مکان عصیب زدہ سا محسوس ہوتا تھا۔ مکان کا رنگ بوسیدہ ہو کر جگہ جگہ سے اکھڑ گیا تھا جس کی وجہ سے مکان مزید ہیبت زدہ محسوس ہو رہا تھا۔ جیپ سے اتر کر ہم تینوں مکان کے بڑے سے لوہے کے گیٹ کے سامنے پہنچے۔ لوہے کے گیٹ کو سلیان نے آگے بڑھ کر دھکا دیا تو وہ کسی کتے کی طرح گراتے ہوئے کھل گیا۔ گیٹ کھلنے کی آواز اتنی بھیانک تھی کہ ایک لمحے کو میں اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رک گیا، پھر سلیان کے پیچھے گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ گیٹ کے ساتھ ہی ایک لان تھا جس میں اگی ہوئی گھاس جگہ جگہ سے مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے جلی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھی۔ لان میں چند ٹنڈ منڈ سے درخت بھی تھے جن کے زیادہ تر پتے زرد تھے۔ حالانکہ یہ خزاں کا موسم نہیں تھا مگر سلیان کے لان میں ایسا لگتا تھا جیسے خزاں نے مستقل ڈیرا ڈال رکھا ہو۔ میں لان کی حالت پر غور کرتا ہوا مکان کے جانب بڑھا۔ اچانک ایک تیز اور کرہت آواز نے میرے قدم روک دیے۔ یہ آواز سن کر اشرف بھی رک گیا، اس کا چہرہ بھی خوف کی چغلی کھا رہا تھا۔
یہ آواز کیسی ہے؟ اشرف گھبرائی ہوئی آواز میں بولا۔ یہ اس منحوس چمگادڑ کی آواز ہے۔ سلیان نفرت سے ایک درخت پر دیکھتا ہوا بولا تو میں نے اور اشرف نے بھی سلیان کی آنکھوں کی سیدھ میں دیکھا تو ایک بار پھر میں خوف سے لرز اٹھا۔ پتلوں سے حالی درخت پر ایک بھیانک شکل والی چمگادڑ الٹی لٹکی ہوئی ہم تینوں کو گھور رہی تھی۔ اف خدایا، کیسی بھیانک چمگادڑ ہے! چمگادڑ کو دیکھتے ہی بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، او اس کا منہ تو دیکھو، یہ تو کسی بھیڑیے کے منہ سے مشابہ لگ رہا ہے۔ اشرف چمگادڑ کو غور سے دیکھتا ہوا بولا تو میں نے بھی غور سے چمگادڑ کو دیکھا۔ مکمل سیاہ رنگ کی وہ بھیانک چمگادڑ کسی کوے کے برابر تھی، اور اس کا چہرہ تو کسی ہونہار بھیڑیے کے چہرے جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چمگادڑ اپنی سرخ سرخ آنکھوں میں سارے زمانے کی وحشت لیے ہم تینوں کو گھور رہی تھی۔ یہ آپ نے کیسی چمگادڑ پالی ہوئی ہے؟ میں نے سلیان سے پوچھا۔ میں نے کوئی چمگادڑ نہیں پالی، یہ چمگادڑ بھی پیچھے ایک ہفتے سے اس درخت پر الٹی لٹکی ہوئی ہے۔ میں نے کئی بار اس کو بھگایا مگر یہ پھر واپس آ جاتی ہے۔ سلیان بولا تو میں نے سر ہلا دیا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے ہم مکان کے اندرونی دروازے کے سامنے پہنچے تو میری آنکھیں ایک بار پھر خوف سے ابل پڑیں۔ دروازے کے اوپر ایک لوہے کی زنجیر لگی ہوئی تھی اور زنجیر کے ساتھ جھولتا ہوا ایک عجیب و غریب سا مجسمہ تھا جو شاید دروازے پر دستک دینے کے لیے لگایا گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر زنجیر پکڑی اور اس مجسمے کو دیکھنے لگا۔ وہ مجسمہ ایک بھیڑیے کا سر معلوم ہو رہا تھا۔ قریب سے چند لمحے دیکھنے سے ہی مجھے اس مجسمے سے ڈر سا محسوس ہونے لگا۔ یہ کیسا بھیانک مجسمہ لگایا ہوا ہے آپ نے؟ میں نے مجسمہ اپنے ہاتھ سے چھوڑتے ہوئے سلیان سے کہا۔ یہ مجسمہ اس دروازے کے ساتھ ہی لگا ہوا ملا۔ مجھے تو یہ آرٹ کا بہترین نمونہ محسوس ہوا، اس لیے میں نے اسی دروازے کے ساتھ لگا رہنے دیا۔ سلیان بولا اور پھر دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ سلیان کے گھر میں داخل ہونے کے بعد اس کے پیچھے میں اور میرے پیچھے اشرف بھی گھر کے اندر داخل ہوئے۔ اندر سے بھی مکان کافی پراسرار تھا اور گھر کے در و دیوار سے پراسراریت ٹپک رہی تھی۔ آپ کا گھر کافی پراسرار، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کافی ڈراؤنا ہے، میں نے گھر کا اندر سے جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، سلیان بولا، اس گھر کو خریدنے کی وجہ سے اس کا پراسرار ہونا ہی تھا، اس لیے مجھے یہ گھر پسند آیا۔ پھر یہ گھر آبادی سے تھوڑا ہٹ کر ہے، لہٰذا مجھے یہاں کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کرتا، سلیان نے کہا۔ تنہائی سے آپ گھبرا نہیں جاتے؟ سلیان کی بات سن کر اشرف بول اٹھا۔ میری کتابیں میری ساتھی ہیں جو مجھے بور نہیں ہونے دیتی۔ میں نے اس گھر میں چھوٹی سی لائبریری بنا رکھی ہے جہاں میرا زیادہ تر وقت گزرتا ہے۔ سلیان بولا تو میں نے سر ہلا دیا۔ ویسے ابھی تک مجھے یہاں کسی کے ہونے کا احساس تو نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد میں نے سلیان سے کہا، اسٹڈی روم میں چلتے ہیں، مجھے زیادہ تر آوازیں وہیں سے محسوس ہوتی ہیں۔ سلیان نے کہا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ سلیان کے پیچھے میں اور اشرف بھی چل دیے۔ سیڑھیوں پر ہلکا سا اندھیرا تھا مگر اتنا بھی نہیں کہ کچھ نظر نہ آ سکے۔ ایسا میں اور اشرف کسی دقت کے بنا بلائی منزل پر پہنچ گئے اور اوپر پہنچ کر مجھے ایک اور جھٹکا لگا، کیونکہ سیڑھیوں کے سامنے دیوار پر ایک بڑا سا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ وہ مجسمہ کسی دو ہیکل انسان کا تھا مگر اس کا سر بھیڑیے کے سر سے مشابہ تھا۔ ملگنی روشنی میں وہ مجسمہ کافی بھیانک اور ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ اس پراسرار گھر سے بھاگ جاؤں، مگر پھر میں نے اپنا دل مضبوط کیا۔ سلیان ہم دونوں سے آگے تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ میں اور اشرف بھی اس دروازے سے گزر کر کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جہاں بڑی بڑی الماریاں رکھی ہوئی تھیں اور ان الماریوں میں بڑے سلیقے سے کتابیں لگی ہوئی تھیں۔ میرے اور اشرف کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد سلیان نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی مجھے ایک ناگوار سی بدبو محسوس ہوئی، جیسے کسی مردہ جانور کی بدبو۔ میں نے اپنی ناک سکیڑی۔ کمرے میں بو سی محسوس ہو رہی ہے، میں نے ناک سہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے کتابوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے دوا کا استعمال کیا ہے، سلیان نے جواب دیا۔ سلیان کے جواب سے میں مطمئن نہیں ہوا، کیونکہ فضا میں کیڑے مارنے والی دوا کی بو نہیں بلکہ سڑے ہوئے گوشت کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ دوسری جگہوں کی نسبت مجھے اس کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس زیادہ ہوتا ہے، سلیان ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس کے اشارے پر میں اور اشرف بھی کمرے میں رکھی دوسری کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میں چوکنے انداز میں بیٹھا تھا اور یہ محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کمرے میں ہم تینوں کے علاوہ بھی کوئی ہے یا نہیں، مگر مجھے کسی چوتھے فرد کے کمرے میں ہونے کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ کیا آپ مافوق الفطرت چیزوں پر یقین رکھتے ہیں؟ اچانک اشرف جو بڑی دیر سے خاموش تھا سلیان سے مخاطب ہوا۔ مافوق الفطرت مطلب بھوت وغیرہ؟ سلیان نے حد سے پوچھا۔ ہاں، نہیں، میں ایسی کسی خرافات پر یقین نہیں رکھتا، سلیان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ سنا ہے کہ اس طرح کے پرانے مقامات میں روحیں وغیرہ بسیرا کر لیتی ہیں، اشرف بولا۔ میں اشرف و سلیان کی باتیں دلچسپی کے ساتھ سن رہا تھا۔
سنا تو میں نے بھی ہے، سلیمان بولا۔ کیا اس گھر میں آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا کہ کوئی روح وغیرہ یا کوئی بھوت پریت ہو؟ اشرف پھر بولا، میں تقریباً 1 سال سے یہاں رہ رہا ہوں، مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا، مگر پچھلے 1 ہفتے سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی ہے جو اس گھر میں رہ رہا ہے، میں اس کی سانسوں کی آواز سن سکتا ہوں۔ سلیمان نے اشرف کی بات کا جواب دیا، آپ اس گھر میں کس طرح کی آوازیں سن رہے ہیں؟ میں نے ان دونوں کی بات میں دخل دیا۔ میں آئرم کو بتا چکا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی میرے قریب کھڑا گہری گہری سانسیں لے رہا ہو، سلیمان نے چیف آئرم کا نام لیتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن ہمیں تو ابھی تک ایسی کوئی آواز محسوس نہیں ہوئی، میں نے جواب دیا۔ ہم لوگ کچھ دیر خاموش رہے تو ہمیں محسوس ہوگا، سلیمان نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم خاموش ہو جاتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ اشرف نے میری بات سن کر کچھ کہنا چاہا، مگر میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کر دیا۔ ابھی ہمیں خاموش ہوئے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ میں نے دیکھا کہ سلیمان کے چہرے پر زلزلے کے آثار پیدا ہونے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ لرز رہا تھا، اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑتا جا رہا تھا۔ مسٹر سلیمان، آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے سلیمان سے پوچھا تو سلیمان نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور آہستہ آواز میں بولا، سنو کوئی ہے کمرے میں، سانس لے رہا ہے، سنو۔ سلیمان کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور دھیان لگا کر آواز سننے لگا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کوئی اور بھی تھا اس کمرے میں ہم تینوں کے علاوہ۔ وہ سانس لے رہا تھا، بہت گہری سانس جو آہستہ تھی، مگر محسوس ہو رہا تھا کہ جو بھی ہے وہ بہت گہری گہری سانسیں لے رہا ہے۔ اس کی سانسوں کی آواز آہستہ آہستہ بلند ہو رہی تھی۔ میں نے اشرف کی جانب دیکھا اور وہ بھی خوفزدہ سا نظر آ رہا تھا۔